ٹائم نبی السلام کے ٹائم میں عرب میں جب ایک ایسا بچہ پیدا ہوا، انسانی بچہ جو کافی عرصہ رہا بھی، نبی السلام کے وصال کے بعد بھی رہا وہ بندہ، اور علماء تو ان کو صحابہ کے ہی لکھتے ہیں کہ وہی اب ظاہر ہے مسلمان ہی فوت ہوئے اور مدینہ میں ہی فوت ہوئے. تو وہ ایک انسان پیدا ہوا اور صحابہ نے تشویش کی کہ ایک عجیب و غریب واقعہ ہو رہا ہے اس بچے کے ساتھ جب وہ پیدائش ہوئی ہے اس کی، اور تب سے وہ ابھی چھوٹا سا ہی ہے اور بہت عجیب واقعات ہو رہے ہیں اور بہت غالب گمان ہے کہ دجال ہی ہے. تو نبی علیہ السلام خود تشریف لے کے گئے بچے سے ملنے، اور ساتھ عمر الخطاب تھے اور بھی صحابہ تھے. سو جب اس بچے سے ملے نبی علیہ السلام تو اس بچے نے بڑی بدتمیزی کی نبی علیہ السلام سے، اور بہت بدتمیزی سے جواب دیے کچھ سوالوں کے. کہ تمیم الداری کی رضی اللہ عنہ کی جب کشتی ایک بحری سفر پہ تھی اور وہ اس وقت مسلمان نہیں تھے، مگر نبی علیہ السلام کے بعثت کے بعد کا واقعہ ہے. تو وہ ان کی کشتی گم ہو گئی پانی میں، طوفان آئے ہوئے تھے. Hundreds and thousands of ships have lost their ways. One of the صحابہ کی بھی یہ کشتی ایسے گم ہو گئی، اور وہ ایک کشتی ساحل پہ پہنچی. ساحل پہ انہوں نے ایک جزیرے پہ پہنچی. اس جزیرے پہ ایک جو بھی واقعہ ہوا بڑی مشہور حدیث، اس کی تفصیل میں کیا جاؤں، آپ سب کو پتا ہے کیا ہوا تھا، وہ کیا مخلوق ملی تھی. اور اس مخلوق نے جا کے عربی میں باتیں کی، اور پھر وہ ایک بڑھیا کے پاس لے کے گیا. بڑھیا نے بھی عربی میں باتیں کی، اور بڑھیا نے پھر دجال سے ملایا بھی. So تمیم الداری 1400 years ago a man has met Dajjal 1400 years ago. السلام علیکم سال بھائی، السلام کیسے ہیں آپ؟ ورحمۃ اللہ. الحمد للہ سر، آپ کیسے ہیں؟ آپ سب لوگ؟ الحمدللہ، بہت بہت شکریہ. سب سے پہلے آپ کا بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنی بزی وقت میں سے وقت نکالا ہم لوگوں کے لیے، اور آپ آج اسپیس میں ہمارے ساتھ موجود ہیں. تو ویلکم ساحل بھائی. Thank you for having me, sir. Thank you. It's an honor. Thank you so much for so kind words. تھینک یو سو مچ. تھوڑا سا بیک گراؤنڈ ہم دے دیں ساحل بھائی. میرا نام شہریار ہے، میں یو کے میں بیسڈ ہوں، میجر گلوبل کنسلٹنگ کمپنی کے لیے کام کرتا ہوں. میرے ساتھ ڈاکٹر سلمان ہیں، پی ایچ ڈی ہیں، جرمنی میں بیسڈ ہیں، یہ فارماسیوٹیکلس کے لیے کام کرتے ہیں. ذیشان یو کے میں بیسڈ ہے. تو ہم لوگ ساحل بھائی وی ہیو بین آن اے جرنی ٹو ڈسکور آور ریلیجن مور کلوزلی، کہ ہم اپنی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کریں اپنے دین سے ریلیٹڈ، جو اس انداز سے جس انداز سے ہم انفارچونیٹلی پہلے نہیں کر سکے. بہت ساری ریسرچ کر رہے ہیں، بہت ساری ریسرچ اسٹڈیز کی، قرآن کو تفصیلاً پڑھنا شروع کیا، احادیث کی طرف دیکھنا شروع کیا، اور تمام کنونشنل اور جو اور نان کنونشنل یا ان کنونشنل سو کالڈ بھی اسکالرز ہیں، ہم نے ان کی طرف بھی دیکھا. ساحل بھائی، ون چیز جو بڑی ہٹ کی ہم لوگوں کو اور بہت ہی زبردست طریقے سے ہمیں ہٹ کی، وہ آپ کے وہ تفصیلاً وہ آپ کے ڈیٹیل ڈسکشن سورہ کہف کے اوپر، جو کانسیپٹس جو جس طرح آپ نے کلیئر کیا. جب ہم نے اس کی اپنی ڈیٹیل ریسرچ بھی کنڈکٹ کی تو اٹ واز این آئی اوپنر. تو ہم اس کا سب سے پہلے بھی اس کا آپ کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں کہ یہ شو از دا لائٹ، یو شو از دا وے. تو آپ کو بہت بہت شکریہ ساحل بھائی اس بارے میں بھی. No man can show no way to no other man. اللہ تعالیٰ ہی کرتے ہیں سب، اور اللہ تعالیٰ ہی کا کام ہے. اللہ کے یہاں کوئی تکے نہیں. آپ کو وہ ویڈیو آدھے سیکنڈ پہلے آپ کی ٹائم لائن سے اڑ سکتی تھی، وہ اس موقع پہ آپ نے وہ ٹائم لائن دیکھی اور آپ نے کلک کر دیا. دس واز ناٹ ان مائی ہینڈس نور ڈیڈ آئی ایور سے اینی تھنگ وچ از ان مائی ہینڈس. سو یہ اللہ تعالیٰ ہی کے کام ہے. آل گڈ از فرام اللہ، آل گڈ از اباؤٹ اللہ عز و جل. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو آسانیاں دے اور آپ کے تھرو لوگوں تک پیغام اور آگے سے آگے پہنچائیں. ہمارا کام ویسلز کا ہے. وی آر جسٹ merely just vessels which get the message and just hand it over to the next people. I'm hoping and I'm sure you're going to do the same. جو کہ باقی لوگوں کو انتظار ہے، نہیں بھی ہے تو تجسس ہے، اور اس کو آپ سیٹسفائی کریں بائی دا میسج آف اللہ عز و جل تو دا قرآن. انشاءاللہ. جزاک اللہ ساحل بھائی. یہ دس از ون آف دا فرسٹ، اس میں ہم ڈیٹیل ایوری سنگل ویک ہماری نیت ہے، ایوری سنگل فرائیڈے. سب سے پہلے ساحل بھائی ہم آپ سے جاننا چاہیں گے، آپ ذرا کانٹیکٹ سیٹ کر دیں، آپ ذرا اپنا تفصیلاً اس کو بتا دیں. سورہ کہف، ہم نے اپنے آپ سے بھی ایک کوشچن کیا، انٹلیکچوئل کوشچن کیا، کہ کیوں بار بار اتنی زیادہ حدیث میں ہمیں آیا ہے کہ سورہ کہف پڑھو، اس کو سمجھو، اور اس کو فرائیڈے والے دن پڑھو، یہ تمہیں فتنہ دجال سے بچائے گا، بار 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 بار. تو اس کی ذرا ہمیں کانٹیکٹ سمجھا دیں ساحل بھائی کہ وائی سورہ کہف از سو امپورٹنٹ ان دی کانٹیکسٹ آف دی ایونٹس بفور ججمنٹ ڈے، اور
اس میں کیا کیا معاملات ہیں؟ 5 سٹوریز کا تو ذکر کیا گیا ہے، پر اس کو ہم نے سمجھنا کس طرح ہے؟ اوور ٹو یو سہیل بھائی. ہاؤ مچ ٹائم ڈو یو ہیو؟ یہ تو بہت لمبا اور سوال یہ آپ ہم نے تو اتنا. ساحل بھائی وی آر، جب تک آپ کا ٹائم ہے ہمارا ٹائم ہے. وی آر لائک، آپ کہہ سکتے ہیں بڑے آپ کے ایوڈ قسم کے وہ ہیں، لسنرز ہیں، انڈرسٹینڈ کرتے ہیں چیزوں کو، سمجھنا چاہتے ہیں. پر ہم آپ سے ڈیٹیل سمجھنا چاہتے ہیں. یہ ماشاءاللہ یہاں پر زیادہ تر لوگ جو ہیں ویری ایجوکیٹڈ، اوورسیز بھی ہیں، پاکستانیز بھی ہیں. اینڈ وی ریئلی وانٹ ٹو انڈرسٹینڈ دی کانسیپٹس بیہائنڈ سورہ کہف. وی ریئلی وانٹ ٹو انڈرسٹینڈ کہ ہمیں کن چیزوں سے آئی اوپنر کرنا چاہیے. ہمارے بچے کل کو جب بڑے ہوں گے وہ یہ نہ ہو وہ یہ ایک نئے چیزیں دیکھیں اور وہ کہیں او شٹ، ہمیں تو ہمارے مولویوں نے یہ بتایا ہی نہیں تھا، اور یہ تو ہمیں دین میں بتایا ہی نہیں تھا، اور یہ کیا ہو رہا ہے، یہ پورٹلز کہاں سے کھل رہے ہیں، یہ ایلینز کدھر سے آ رہے ہیں، یہ ٹائم ٹریول کدھر ہے، ہمیں تو یہ اسلام نے بتایا ہی نہیں تھا. تو ہمارا پورا دین اور جو تعلیمات جو کہ ہمیں پہنچی ہیں وہ سب ضائع ہو جائے گا. اب خدا نخواستہ. جی اوور ٹو یو. Okay, I don't want to use the word portal, especially in the beginning. اچھا اردو میں بات کرنی ہے انگریزی میں؟ یہ آپ مجھے بتا دیں. سوری جی I keep زیادہ mixing تر it up. ویسے اردو آڈینس ہے، جس طرح بھی بہتر آپ بہتر مناسب سمجھیں. جی بہتر بہتر، شکریہ. اچھا دو چیزیں، ایک تو یہ پورٹل کا جو لفظ ہے نا، یہ تھوڑا سا ایون دو اٹس اے ویری اولڈ ورڈ، بہت پرانا لفظ ہے. سب سے پہلے یہ لفظ جو ہے وہ تورات میں بڑا کلیئرلی بتایا اللہ تعالیٰ نے، اور پھر انجیل کے اندر، بک آف ریولیشن کے اندر بہت کلیئر انہی الفاظ کے ساتھ، اور پھر قرآن پاک کو بھی اللہ تعالیٰ نے پورٹل کے نام کی پوری صورت اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی. اور پھر اور الگ الگ مقامات کے اوپر ہمیں یہ سارا کا سارا معاملہ سمجھنے کے لیے یہ سارا کا سارا کچھ کانٹیکسچلائز کرنا پڑے گا. مگر چونکہ یہ لفظ انگریزی کا تھا تو اس لیے، اور آج کل کی جو جنریشن ہے نا، جو آج کل 30s اور 40s کے اندر کتابیں کھول رہے ہیں، ان کے پاس یہ آپشن نہیں ہے. مگر جو 60s اور 70s کے لوگ ہیں وہ کاش کتابیں کھولتے اپنے یوتھ میں. ان کے پاس یہ آپشن تھی، کیونکہ 70 سال پہلے یہ لفظ مارول کی فلموں کے تھرو نہیں ملتا تھا، ریئل اخباروں کی اصلی سرخیوں اور ٹیسٹمنیز کے تھرو، لوگوں کے آئی وٹنس اکاؤنٹس کے تھرو یہ لفظ آسانی سے میسر تھا. اور اس کے لیے آپ ڈاکٹر ایلن کیسلر کی ویڈیوز دیکھیں، جو اس وقت زندہ ہیں، اللہ ان کو زندگی دے. انہوں نے پاکستان کے لیے بھی بہت خدمات کی ہیں، وہ برکلی میں ہیں اس وقت. اینڈ میں وہ خالی وہ ریفرنس اس لیے دے رہا ہوں تاکہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں کوئی ویکیپیڈیا پہ بیٹھ کے یا ناسا کی کوئی کانسپریسی تھیوریز ناسا کے خلاف جو ہیں وہاں سے کوئی کسی چیز کو سیاق یا اپنے کانٹیکسٹ میں لے رہا ہوں. یہ ایک انسانی بیہیویئر ہمارا جو ہے نا وہ ایسا ہی ہے کہ ہمارا حافظہ بڑا کمزور ہے. وی سفر فرام ایمنیجیا. Just 40 years ago, talking about aliens was not a conspiracy theory. Talking about aliens was a very normal thing for human beings. I'm not talking about aliens right now in the light of Surah Kahf. What I'm saying is, as an example, یہ پورٹل کا لفظ اب چونکہ مارول کی کہانیوں اور all of those projects جو کہ دنیا میں رن کیے گئے to make sure کہ اس طرح کی چیزوں کو کنسپیرسی میں ہی ڈالا جائے، میڈ رکس کے اندر رکھا جائے کہ یہ کوکس ہیں، یہ سائیکوز ہیں، یہ شوقین لوگ ہیں جو ایسی باتیں کر کے مشہور ہونا چاہ رہے ہوتے ہیں. یہ گوروں کی بات کر رہا ہوں. تو انہوں نے یہ ساری ایکسٹرا ٹیرسٹرل اور انٹر گلیکٹیکل باتوں کو اس باکس کے اندر ہمیں پریزنٹ کیا. سو آج کل کا جو 30-40 سال کا جوان ہے، لڑکا لڑکی، وہ جب بھی یہ باتیں سنتا ہے آل آف اے سڈن اس کو یہ والی ڈسوننس ہونا بہت ضروری ہے. یہ نارمل اور نیچرل ہے کہ وہ اس ڈسوننس کا شکار ہو جائے گا کہ یہ اسلام میں اور یہ والی کنسپیریسیز ڈال رہا ہے، یہ تو وہاں کے امریکہ کے کوکس بولتے ہوتے ہیں. یہ کہاں سے؟ اور یہی آپ کو ری ایکشن آئے گا ان ویسٹرن مسلمس اینڈ ایسٹرن مسلمس لائک، کہ یہ پورٹل کا لفظ وہ بھی اسلام اور قرآن میں بھی وہ بھی نعوذ باللہ ایسے کر کے ری ایکشن آئیں گے. حالانکہ سورہ معارج جو ہے قرآن پاک کی، معارج جو ہے اس کی انگریزی پورٹلز ہے. جو سورہ معارج میں اللہ تعالیٰ نے خود کہا ہے پورٹلز کا مالک، یہ جو ہمارا رب کائنات ہے یہ پورٹلز کا مالک ہے، یہ ان راستوں کا مالک ہے کہ جس راستوں سے جب فرشتہ ٹریول کرتا ہے
تو تمہارے 11,000 سال لگتے ہیں، اور اس فرشتے کو صرف ایک دن کی مسافت لگتی ہے. اور وہ ایک دن کا مطلب یہ نہیں کہ ہمارے 11 سال جتنا لمبا سفر ان کا ایک دن ہے. نو، ہمارا ہی ایک دن، ارتھ کا ایک دن جتنا ٹائم 24 گھنٹے لگتا ہے، فرشتہ پہلے آسمان سے 7ویں آسمان سے لے کے پہلے آسمان تک کا سفر 24 آورز میں کرتا ہے. اور وہی 24 آورز والے مخلوق اگر خود ٹریول کرے اس سپیڈ پہ جس سپیڈ پہ انسان موو کرا، تو اس کو 11,000 سال لگیں گے 7ویں آسمان تک پہنچنے میں. So that's a very basic discussion of the Quran. So آپ لوگوں کو آواز آ رہی ہے میری؟ جی سر، اب بالکل آ رہی ہے اوکے سر بھائی شور. جی. سو میں یہ اس لیے یہ پرائمنگ کر رہا ہوں، آپ کی پرائمنگ توڑ رہا ہوں کہ a lot of people are going to object کہ اسلام میں ایسی باتیں ہوتی تو بھی پہلے بھی پتا ہوتی ہمیں. That's the only real argument جو آپ کو ملنا چاہیے تمام سننے والوں کو. تو میں اسی لیے آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں نے سورہ کہف سے، سورہ تکویر سے، ایون سورہ فاتحہ سے، سورہ واقعہ سے، سورہ ملک سے، کبھی بھی، اب 3 صورتیں اور ہیں، سورہ ہجر سے، کبھی بھی میں نے کوئی ایسی بات نہیں کی کہ جو کوئی صحابی یا تابعی بیک نہیں کر رہا. سو اس کا مطلب ہے یہ بڑی نون کانسیپٹ تھا. میں تو صرف 40-50 سال پہلے کے پلانٹ ارتھ کی بات کر رہا تھا. اس وقت aliens was not a controversial word. وہ الگ بات ہے، اب دوبارہ سے ناسا نے ڈسکلوز کر دیا کہ ہاں جی ٹھیک ہے جی، ملے ہم ایلین سے، ہیں دنیا میں، بالکل آتے رہتے ہیں. ابھی ریسنٹ ایز a month ago. مگر یہ مسلمانوں کا جو آرگیومنٹ ہے نا، جو اس وقت مسجد سے آ رہا ہے کہ ساحل میاں نے یہ ایسی بات کی ہے جو سلف صالحین کو سمجھ نہیں آئی تو آپ کو سمجھ آ گئی. جی مجھے سلف صالحین سے کوئی سروکار نہیں، مجھے صحابہ سے سروکار ہے. میرا نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ کو ٹریننگ دے رہے تھے تو بہت ہی کلیئرلی یہ سائیکالوجی انہوں نے بتا دی تھی. علی بن ابی طالب نے کہا کہ ذوالقرنین کا واقعہ جو سورہ کہف میں ہے، ذوالقرنین کا واقعہ ہے، یہ ادریس علیہ السلام کے ٹائم کا واقعہ ہے. سو دس از اے ویری بگ آئی اوپنر کہ یہ ہاؤ ڈیڈ ہی کنکلوڈ دیٹ. غور سے سمجھیں اس میں نے حدیث سے کیوں بات سٹارٹ کی ہے، علی بن ابی طالب علیہ السلام کی حدیث سے. سو یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ اسلام کو کس لینس سے دیکھنا آپ نے. جب علی بن ابی طالب ادریس کا بتاتے ہیں، عمر الخطاب کے ٹائم پہ ایک صحابی کے ہاں بچہ ہوا تو انہوں نے اس کا نام ذوالقرنین رکھا. تو عمر الخطاب نے کہا کہ یہ کیا نام رکھا آپ نے، انسانوں کے نام ختم ہو گئے تھے جو آپ نے اب فرشتوں کے نام رکھنے شروع کر دیے. ٹھیک ہے. سو صحابہ کسی اور اینگل سے دیکھ رہے تھے، دجال کو بھی، اصحاب کہف کو بھی، ذوالقرنین کو بھی، حضرت خضر کو بھی. ٹوٹلی ڈفرنٹ. اینڈ آئی ہیو ریٹن ٹیسٹیمنیز فرام دا صحابہ ان دا بکس آف اسلام. میں نے کوئی ایسی کتاب تو نہیں پڑھنی نا جو کہ میں نے خود ہی لکھنی ہو، میں نے بھی وہی لٹریچر پڑھنا ہے. سو فرسٹ اینڈ فارموسٹ سورہ کہف کو ایسکیٹالوجی میں سمجھنے کے لیے، ایسکیٹالوجی کا مطلب ہے اینڈ آف ٹائمز کے معاملات کو سمجھنے کے لیے آپ کو اس اوریجنل سائیکالوجی میں آنا ضروری ہے، جس اوریجنل سائیکالوجی میں صحابہ نے یہ سارے معاملات کو دیکھا. اب ہم دجال کو نہیں پہچان سکیں گے تو ذوالقرنین اور حضرت خضر کو کیسے پہچاننا ہم نے. دجال کو بھی ہم نے ڈائلیوٹ کر دیا ہوا ہے. حالانکہ جب عرب کی ٹائم، نبی اسلام کے ٹائم میں عرب میں جب ایک ایسا بچہ پیدا ہوا، انسانی بچہ جو کافی عرصہ رہا بھی، نبی اسلام کے وصال کے بعد بھی رہا وہ بندہ، اور علماء تو ان کو صحابہ کے ہی لکھتے ہیں کہ وہی اب ظاہر ہے مسلمان ہی فوت ہوئے اور مدینہ میں ہی فوت ہوئے. تو وہ ایک انسان پیدا ہوا اور صحابہ نے تشویش کی کہ ایک عجیب و غریب واقعہ ہو رہا ہے اس بچے کے ساتھ جب وہ پیدائش ہوئی ہے اس کی، اور تب سے وہ ابھی چھوٹا سا ہی ہے اور بہت عجیب واقعات ہو رہے ہیں اور بہت غالب گمان ہے کہ دجال ہی ہے. تو نبی علیہ السلام خود تشریف لے کے گئے بچے سے ملنے، اور ساتھ عمر خطاب تھے اور بھی صحابہ تھے. سو جب اس بچے سے ملے نبی علیہ السلام تو اس بچے نے بڑی بدتمیزی کی نبی علیہ السلام سے، اور بہت بدتمیزی سے جواب دیے کچھ سوالوں کے، یہاں تک کہ عمر خطاب نے کہہ دیا کہ یا رسول اللہ میں تو اس بچے کو قتل کر دوں گا، مجھے اجازت نہیں، یہ تو کوئی اور ہی چیز ہے. تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ عمر اگر تو یہ دجال ہے تو پھر تو اسے قتل کر ہی نہیں سکتا، اور اگر نہیں ہے تو اس بات پہ اس کو قتل نہیں کرنے کی اجازت دوں گا میں تو. ٹھیک ہے. تو what I'm saying is کہ ہم نے کسی اور ہی طریقے سے دیکھ لی ہیں سب چیزیں.
جب ایک سمپل سا سوال آپ کو پتا ہوگا تمیم الداری کی حدیث کا، کہ تمیم الداری کی رضی اللہ عنہ کی جب کشتی ایک بحری سفر پہ تھی اور وہ اس وقت مسلمان نہیں تھے، مگر نبی علیہ السلام کے بعثت کے بعد کا واقعہ ہے، تو وہ ان کی کشتی گم ہو گئی پانی میں، طوفان آئے ہوئے تھے، hundreds and thousands of ships have lost their ways. One of the صحابہ کی بھی یہ کشتی ایسے گم ہو گئی، اور وہ ایک کشتی ساحل پہ پہنچی، ساحل پہ انہوں نے ایک جزیرے پہ پہنچی، اس جزیرے پہ ایک جو بھی واقعہ ہوا بڑی مشہور حدیث ہے، اس کی تفصیل میں کیا جاؤں، آپ سب کو پتا ہے کیا ہوا تھا، وہ کیا مخلوق ملی تھی، اور اس مخلوق نے جا کے عربی میں باتیں کی، اور پھر وہ ایک بڑھیا کے پاس لے کے گیا، بڑھیا نے بھی عربی میں باتیں کی، اور بڑھیا نے پھر دجال سے ملایا بھی. So Tamim al-Dari 1400 years ago a man has met Dajjal 1400 years ago. So this should have been a $1 billion question asked in every single household. مسلمانوں کے بچوں کو یہ نہیں بتانا چاہیے تھا کہ دجال کی ایک آنکھ ہے، یہ بہت چھوٹا واقعہ ہے. دجال نے ایک سسٹم ہے، ٹیلی ویژن اسکرین ہے، دجال کے ٹائم پہ یہ ہوگا، یہ چھوٹے واقعات ہیں. تو سب سے بڑا اور سب سے ضروری ڈسکشن پوائنٹ ہونا چاہیے تھا ہر مسلمان کا، کہ ایک جیتا جاگتا آدمی اپنے پورے گروہ کے ساتھ، پوری مرچنٹ ایک ڈیلیگیشن کے ساتھ جا کے دجال سے مل چکا ہوا ہے. اس بات کو 1400 سال ہو چکے ہیں. دس از نیور ڈسکسڈ. سو آئی ایم ویری ویری کنفیوزڈ کہ میں اگر آپ سے کہوں کہ شہریار کہ میں بلکہ کل کیا، ابھی مجھے دیر ہو گئی تھی آپ کے ٹویٹر سپیس پہ آتے وقت، تو میں نے کیا کیا، وہ گاڑی ٹریفک بہت تھی، تو پھر میں گاڑی سے باہر نکلا اور پھر مجھے اڑ کے آنا پڑا اپنے اسٹوڈیو میں. تو تھینک یو فار ویٹنگ فار می فار 5 minutes. مجھے اڑنے میں 5 منٹ لگ جاتے ہیں. تو آپ کوئی اور بات نہیں کریں گے پوری اسپیس میں، آپ صرف ایک بات کریں گے، ساحل میاں یہ آپ نے یہ کیا بول دیا، آپ نے اڑ کے آئے ہیں، آپ سمجھ رہے نا؟ بالکل جی بالکل. یہ چھوٹا سا واقعہ بتایا آپ کو، میں اڑ کے آیا ہوں اسٹوڈیو. حضرت تمیم الداری دجال سے مل کے آئے ہیں، یہ بہت بڑا واقعہ ہے، مگر اس بارے میں کوئی ڈسکشن نہیں ہو رہی. یہ میرے لیے ایک تشویش کا مسئلہ ہے کہ مسلمانوں کا آئی کیو اتنا کم ہے کہ اس اصلی باتوں کی بات ان کو سمجھ نہیں آتی، کہ اتنا بڑا K2 کا پہاڑ کے سامنے کھڑے ہیں، مگر وہ کھوکھے پہ چائے والے سے رش پہ بات کر رہے ہیں کہ 3 روپے فالتو کی لے رہا چائے کی. تو مطلب اتنا بڑا K2 نظر نہیں آ رہا، اور سوانے لکھی گئی ہوں گے. میں K2 پہ پاس گیا تھا، وہاں پہ میں نے چائے والے سے لڑائی کر کے واپس آ گیا. پاکستان نے بہت 2 نمبر یہ نہیں بتایا کہ K2 اتنا بڑا K2 ہے، اس کی کیا خوبصورتی ہے. The bigger elephant in the room is not to be discussed. So it's that sort of a problem I am trying to solve in all Muslim youth.